علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له في عبادته وهو أعدل وأحكم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أصدق البرية لسانًا وأعلاها مكانًا وأعظمها شانًا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم. محترم و مکرم علماء گرامی قدر، جمعیت کے ذمہ داران اور نوجوانان اسلام، بزرگان دین اور عزیز بچوں، میرا موضوع موجودہ دور کا بڑا کہہ سکتے ہیں کہ ایسا موضوع ہے جو بالکل ناپید ہو چکا ہے، جس کو شاید میں اپنے شعر میں کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ایک دو زخم نہیں سارا بدن ہے چلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ موضوع میرا میراث کے تعلق سے ہے، اور اللہ رب العالمین اس موضوع کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بندوں کو ایک وارننگ دی ہے۔ ظلم کرنے والے ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نعوذ باللہ من ذالک غافل ہے، بلکہ اس نے اس دن تک کی مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں انسان کی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ موضوع جس چیز کے تعلق سے ہے، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو متاع کہا ہے، فائدہ اٹھانے کی چیز۔ یوں کہہ سکتے ہیں آپ، دنیا پوری کی پوری نفع حاصل کرنے کی چیز ہے، اور
اس نفع حاصل کرنے کی چیز میں اللہ رب العالمین نے جس چیز کا ذکر کر کے اس پوری دنیا کو خوبصورتی بخشی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. پوری کی پوری دنیا کیا ہے؟ مال و متاع ہے، اور اس کی سب سے بہترین اگر کوئی فائدہ اٹھانے والی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ عورت ہے. لہذا معاشرے کے اندر یہ دنیا اتنی بدترین کیوں ہوتی جا رہی ہے، غور کرنے کی بات ہے. کیونکہ جو اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز تھی، جو اس دنیا کی سب سے اس دنیا کو جو مزین کرنے والی جو اصل زینت تھی، ہم نے اس کے حقوق کو پامال کر دیا. اور وہ معصوم جانور یعنی کہ جاندار کوئی اور نہیں، عورت ہی ہے. عورت کائنات کی خوبصورتی ہے، اور جب اس کے حقوق کو پامال کر دیا جائے تو یہ دنیا کی سب سے بدترین صورت بھی اختیار کر لیتی ہے. اور انسان کو ہمیشہ اس چیز کی طرف دیکھنا چاہیے جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم حرص و طمع کی نگاہوں سے ان چیزوں کی طرف دیکھیں گے جو اصلاً دوسرے کی ہیں، یا کسی دوسرے کا مال ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ آگ کا وہ شعلہ ہے جسے ہم اپنے ہاتھ میں چند لمحے بھی نہیں ٹکا سکتے. اور یہی معاملہ میراث کا ہے. میراث اور ظلم دونوں کا بڑا گہرا ربط ہے ہمارے معاشرے سے. اللہ رب العالمین نے اس میراث کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر آیتیں نازل کی، اور یہ وہ چیز ہے کہ انسان کی زندگی اگر غور کرے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں اس وقت جہاں جہاں جس سے آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر کسی کی زبان پر شکوے اور شکایت کا لفظ ہے، اور ہر کوئی اپنا درد بیان کرتا ہے، اور ہم صرف پڑھ کر رہ جاتے ہیں. پھر جب یہ سنتے ہیں کہ کسی مسلمان کے اوپر ظلم کیا گیا اور جس نے ظلم کیا وہ بھی مسلمان ہے، تو دل کی تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. پھر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ جس پر ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا سگا باپ ہے، اس کا اپنا سگا بیٹا ہے، اس کے اپنے سگے ماں باپ ہیں جنہوں نے اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، تو یاد رکھیے کہ اس درد کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی یہ وہ درد ہے جس درد کی کوئی دوا نہیں ہے، اور معاشرے میں یہ عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ ہو رہا ہے. شاعر اپنے شعر کے اندر کہتا ہے وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَطَابَةً عَلَى النَّفْسِ مَنْ وَقَعَ الْحُسَامُ الْمُهَنَّدُ. کسی قریبی رشتہ دار کی طرف سے کیا گیا ظلم انسان کے نفس پر تیز دھاردار تلوار سے کیے ہوئے زخم سے بھی زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اگر کوئی اپنا دکھ دے، کوئی غیر اگر تکلیف دیتا ہے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا. غیر تھا وہ، اسے مجھ سے کیا مطلب تھا،
وہ تو چاہتا ہی میرا برا تھا، لیکن جب یہ دکھ دینے والے، یہ درد دینے والے، یہ میراث کو کھا جانے والے، ہڑپ کر جانے والے کوئی اور نہیں، آپ کا اپنا سگا باپ ہو، آپ کا اپنا سگا بھائی ہو، اس پیٹ سے جنم لیا ہو جس میں آپ بھی 9 مہینے رہے ہوں، آپ کی بہن بھی رہی ہو، تو اللہ کی قسم ایک بہن کے دل پر، ایک ماں کے دل پر، کیونکہ وہ کسی کی ماں بھی ہے، وہ کسی کی بہن بھی ہے، کسی کی بیٹی بھی ہے، وہ ان تمام رشتوں کو وہ نبھاتی چلی جاتی ہے، لیکن اس کی زبان پر شکوے نہیں آتے، اور اگر شکوہ آ جائے تو باپ اس سے قطع تعلقی کا اعلان کر دیتا ہے، باپ کے انتقال کے بعد بھائی اس کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا، اس کی زندگی کو اجیرن کرنے کے لیے اس کی بھابیاں کافی ہوتی ہیں۔ یہ تمام قسم کے ظلم اور تشدد اور بربریت کو جھیلنے والی کوئی اور نہیں، ہماری اپنی بہن اور بیٹی ہے۔ اس ظلم اور تشدد کو کرنے والی کوئی اور نہیں، ہماری اپنی ماں اور اپنی بھابیاں ہیں۔ لہذا وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور یہ موضوع موجودہ دور کا بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جہاں آپ حق کی بات کرو وہاں گویا لوگوں کے اعضاء اور جوارح اور ان کے دماغ اور دل سلگنے لگتے ہیں۔ کئی مرتبہ اس طرح کے مواقع سامنے آئے ہیں کہ درس و دروس کے درمیان میں آپ کوئی حق بات کر دو تو لوگ اینٹ جاتے ہیں، برا لگ جاتا ہے ان کو، لیکن یاد رکھیں کہ آپ کسی عالم دین کی زبان کو چپ تو کرا سکتے ہو، لیکن قرآن مجید کی آیت کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، نبی کے فرمان کو آپ فراموش نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے قرآن مجید کو فراموش کر دیا یا قرآن مجید کی آیتوں کو فراموش کر دیا تو یاد رکھیں کہ آپ کا انجام بھی وہی ہوگا جو آپ سے پہلے کے قوموں کا ہوا ہے۔ نسأل اللہ العافیہ۔ میراث کے تعلق سے اللہ العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اور میراث کے تعلق سے جتنی آیتیں آپ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے، اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ عبادتیں سب کی سب اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کی گئی، بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوا، نماز فرض کی گئی کس کی طرف سے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے، حکم قرآن میں نازل ہوا، لیکن رکعتوں کی تعداد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کی، اس کا معاملہ نبی کے حوالے کر دیا۔ زکوٰۃ کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ 80 سے زائد جگہوں پر ذکر کیا، لیکن مقدار بیان نہیں کی، کس میں کتنا اور کیا کیا چیز دی جائے گی، مقدار کا معاملہ نبی کے حوالے کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حج کے تعلق سے کئی جگہوں پر قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لیکن طریقہ قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں کیا الا بالاختصار، اور پورے کے پورے حج کا، بلکہ احادیث کے اندر سب سے لمبی حدیثیں جہاں بھی ذکر کی گئی ہیں وہ کتاب الحج کے اندر ہے، حج کا طریقہ بھی نبی کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب میراث کا معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو، بلا شبہ نبی کی زبان سے جو چیزیں نکلی وہ بھی بہت سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میراث کے تعلق سے خاص طور سے اس کا معاملہ نبی کے حوالے نہیں کیا، خود ذکر کیا، خود حصے متعین کیے۔ اگر کسی کی اولاد 2 ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ،
اگر صرف بیٹیاں ہیں تو ان کا حصہ کتنا مقرر ہوگا، ماں باپ ہے تو کتنا حصہ مقرر ہوگا، اگر اولاد نہیں ہے، عورت کلالہ ہے تو اس کا حصہ کیا ہوگا، اس کی جو میراث ہے وہ کس کے حصے میں جائے گی۔ غرض یہ کہ مرنے والے کے اگر کوئی اور وارث نہیں، صرف اور صرف اس کے چچا ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کی بیوی ہے، بیوی اگر صاحب اولاد ہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کو کتنا ملے گا، اور اگر وہ غیر اولاد والی ہے تو شوہر کی غیر موجودگی میں اس کو کتنا ملے گا۔ بیوی کے مال میں سے اگر شوہر صاحب اولاد تھا تو بیوی کے مال میں شوہر کا کتنا حصہ ہوگا، اور اگر اولاد نہیں تھی تو کتنا حصہ مقدر ہوگا۔ تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے آیتوں کے اندر واضح کیا ہے، حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صرف تفسیر بیان کیا۔ اس سے بڑی دلیل اور اس سے بڑی اہمیت علم میراث کی اور میراث کی تقسیم کی، بلکہ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ رب العالمین نے یوصیکم اللہ کا لفظ استعمال کیا، مضارع کا صیغہ، جس کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کنسسٹنسی کے ساتھ کرنا، مسلسل، بیچ میں ڈسکنیکٹ یا کٹ اپ نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین مسلسل اس بات کی ہمیں وصیت اور نصیحت کر رہا ہے کہ تمہیں میراث کا خیال رکھنا ہے، تمہیں میراث کا خیال رکھنا ہے، اور تا قیامت اللہ رب العالمین کا یہ حکم جاری اور ساری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے انسان کو مفر نہیں ہے۔ اگر حقوق کے معاملے میں دیکھیں تو یہ حقوق العباد میں سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے، لیکن اس کی جتنی زیادہ ہولناکیاں ہونی چاہیے انسان کے ذہن میں، انسان اتنا ہی اس سے زیادہ لاپرواہ ہے۔ اور باپ، بھائی، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، میراث کا نام لیتے ہی سانپ لوٹنے لگتے ہیں۔ اور آیت میراث کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو اللہ رب العالمین نے اپنی ایک بہت اہم اور بڑی صفت کا ذکر کیا ہے ہر آیت میراث میں۔ وہاں جانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم کرنے کیا والے ہو۔ پہلی آیت اللہ رب العالمین نے ذکر کی فریضۃ من اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے متعین شدہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم، اپنے جو خاص صفت ہے علم، جانکاری، کہ وہ جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اپنی ایک صفت علم کا ذکر کیا کہ تم کچھ بھی کر لو اور تم کتنے بھی ٹال مٹول اور کتنے بھی بہانوں سے اس میراث کو غصب کرنے کی کوشش کر لینا، لیکن اللہ رب العالمین اس چیز کو جانتا ہے۔ دوسری آیت 13 آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی خاص صفت علم کا تذکرہ کیا، تاکہ بندہ کہیں یہ نہ سوچ بیٹھے کہ اللہ رب العالمین بے خبر ہے۔ اسی لیے میں نے شروع کے اندر یہ آیتیں پڑھی، آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے۔ تیسری آیت کریمہ جو کہ آخری آیت ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میراث کی آیت کے تعلق سے ذکر کیا اور ارشاد فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ رب العالمین تمہارے لیے تمام چیزیں واضح کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے، اللہ بکل شیء علیم، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے۔ اپنی خاص صفت علم سے اللہ رب العالمین نے
تینوں آیتوں کے اندر علم کا ذکر کیا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ اور ہم کتنی بھی چیزیں اور کتنے بھی بہانے اور کتنے بھی جھول سازی کر لیں، اللہ رب العالمین کو ہمارے ہر ایک حرکات اور سکنات کے بارے میں علم ہے۔ یہ تو میراث کی اہمیت کو جاننے کے لیے اتنے نکات کافی ہیں۔ میراث نہ دینا یا عورتوں کے حقوق کو غصب کر جانا، اللہ کی قسم اصلاً یہود کی ابتدا ہے۔ یہودیوں سے جب یہ کہا گیا تھا کہ آپ تورات کے اوپر ایمان لائیے اور اس کو سنو اور اس کی فرما برداری کرو، ابھی بات چل رہی تھی اطاعت رسول، اتباع رسول کے تعلق سے، غور کیجیے گا اس بات کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جس کتاب کے اوپر عمل کرنے کا مکلف بنایا اسے قرآن مجید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہود کے تعلق سے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہود کے تعلق سے اللہ العالمین نے یہ بات کہی کہ جب ان کے اوپر تورات نازل کی گئی اور اس کے اندر جو احکامات نازل کیے گئے اور ہم نے ان سے جو عہد و پیمان لیا تھا کہ تم تورات کے اوپر عمل کرو گے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو جب بلند کیا تھا تو ہم نے کہا تھا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تمہارے اوپر ہم چیز نازل کر رہے ہیں اس کو بڑی مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اور وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، جواب کیا دیا ان لوگوں نے؟ ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں، ہم بالکل اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اللہ العالمین نے اس کا ذکر کیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے بچڑے کی عبادت کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ محبت پلا دی گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے تمہارا ایمان کتنا گھٹیا کوالٹی کا ہے جو تمہیں اس طرح کی چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ تم اگر مومن ہو تو حقیقت میں ایسا نہیں کرو گے۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ موجودہ دور کے اندر قرآن مجید کی آیتیں میراث کے اوپر فٹ کر کے دیکھیں، ہم اور آپ ہر سال رمضان کے اندر اور بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں، ماشاءاللہ اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں، ان لوگوں سے بھی یہ پوچھا جائے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جو آیتیں نازل کی ہیں، آیت میراث جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی تلاوت ہم کرتے ہیں اور اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، تو کیا یہود جیسی حالت ہماری نہیں؟ یہودیوں جیسی ہی حالت ہے، بلکہ ان سے بدترین حالت ہے، باوجود اس کے کہ وہ تو انکاری تھے، ہم کہتے کہ قبول کرنے کے باوجود وہ تو اتنا ہی کہتے تھے کہ سمعنا وعصینا، اور ہم تو کہتے ہیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان محرومین میں سے نہ بنائے۔ تو یہ عمل میراث کا کھا جانا، میراث کا غصب کر جانا، اپنی بہن بیٹیوں کو اس نعمت سے محروم کر دینا، اصلاً یہودی سازش ہے جو ہمارے دلوں کے اندر پل رہی ہے۔
مال کی محبت کے اندر. میراث کے کھانے والے اپنی بہن بیٹیوں کے حقوق کو غصب کر جانے والے اس آیت کریمہ کے اوپر غور کریں کہ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے یہود کے عمل کو اس آیت کریمہ کے اندر اور ان کے قول کو ذکر کیا. کیا ہمارا عمل یہود کے اس قول اور اس عمل سے نہیں ملتا؟ کلی طور پر ٹوٹلی ہمارا عمل اس معاملے کے اندر بالکل یہود کے عمل سے ملتا ہے. اچھا، میراث کھانے کے تعلق سے سبب کیا ہے؟ ایسا انسان کرتا کیوں ہے؟ کیوں ہر انسان ایک دوسرے کی میراث، اپنی بہن کی میراث، اپنی بیٹی کی میراث کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر اس چیز کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بالکل ہمارا معاملہ کفار مکہ کی طرح ہے. کفار مکہ سبب کیا ہے؟ تقالید، عادات، خاندانی اسلوب. جہاں جس سے پوچھا جائے کہ آپ بیٹی کو حصہ کیوں نہیں دیتے، آپ جہیز کیوں دیتے ہو، جواب کیا ہوگا؟ ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں دیا، ہمارے بوڑھ بڑے نے نہیں کیا. یہ ان کا عمل، یہ ان کا جواب ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ جواب کلی طور پر کفار کا جواب ہے. آپ اپنے آپ کو کافروں کی کیٹیگری میں داخل کر رہے ہو. جب بھی کسی بھی انسان سے آپ پوچھ لیں کہ آپ میراث کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے، آپ میراث کیوں نہیں دیتے، اس کا جو اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ کے اندر جو تقاضا کیا ہے دینے کا، کیوں نہیں دیتے، جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں دیا. اور یہی جواب مکہ کے کفار دیا کرتے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق کی طرف دعوت دی، ان کا کیا جواب تھا؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی کے اوپر پایا ہے. کفر کی عبادتیں اور کافروں کی عبادتیں اور معبودان باطلہ کی عبادتیں کرنے میں ہی ہم نے اپنے والدین کو پایا، اپنے بڑے بوڑھوں کو پایا، لہٰذا ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. اور اللہ رب العالمین نے بڑا بہترین نقشہ کھینچا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کی ہے، اور میراث کا معاملہ تو حقوق کے ساتھ نام لے کر کے قرآن مجید میں صرف اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے حدود متعین کیے، اور اللہ رب العالمین نے کہا تلک حدود اللہ، تلک حدود اللہ. کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا فلا تعتدوها، دیکھو اس کو پار مت کرنا. کہیں پر اللہ رب العالمین نے کہا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حد ہے، اس کے قریب نہیں جانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ دیکھیں اٹھا کے، کلکم راع ان الحلال بین وان الحرام بین. اس حدیث کے اندر دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ قریب نہ جانے کے پیچھے وجہ کیا ہے. کیونکہ جو قریب جاتا ہے اکثر اس میں داخل ہو جاتا ہے. عرب کے زمانوں کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر، جہاں بادشاہوں کی جو چراگاہ ہوا کرتی تھی ان کے جانوروں کی، وہ ان کے جانور اس چراگاہ کے اندر چرتے تھے، اور کسی عام غریب آدمی کے جانور جب چرتے چرتے حول الغنا کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اس چراگاہ کے اندر جب داخل ہو جاتے تھے تو وہاں کے بادشاہ اور اس زمانے کے قانون کے اعتبار سے اس چرواہے کو اور اس جانور کو دونوں کو سزا دی جاتی تھی. تو یہ جو اللہ رب العالمین نے حد متعین کی ہے، اس حد کا تقاضا یہ ہے کہ میراث
یہ اللہ رب العالمین کی وہ باؤنڈری ہے جس کے قریب بھی جانے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، روکا گیا ہے کہ یہ اللہ کی حد ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو حقوق متعین کر دیے ہیں اس حد کو تمہیں لانگنا نہیں ہے، اس حد کے تمہیں قریب نہیں جانا ہے، اور اگر تم نے لانگا، اگر تم نے حقوق نہیں دیے تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جس کسی نے بھی اللہ رب العالمین کی حد کو پار کرنے کی کوشش کی ہوگی، دراصل یہی لوگ ظالم ہیں، یہی لوگ، اور ظلم بھی کسی اور پر نہیں، خود اپنے نفس کے اوپر۔ آکل المیراث، میراث کا کھانے والا کسی اور کے اوپر ظلم نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے تو کس کے اوپر؟ خود اپنے نفس کے اوپر، چند ٹکوں کے عوض۔ اور اگر معاشرے کے اندر اس کے اوپر غور کیا جائے تو موجودہ دور کی شادیاں سب سے بڑی وجہ ہے میراث کے کھانے کی۔ اگر واقعتاً نکاح کو سنت کے مطابق کر دیا جائے، اگر نکاح آسان کر دیے جائیں تو کوئی بھی انسان قریب ہے کہ کسی کا حق نہ کھائے۔ لیکن آپ جب دیکھتے ہیں شادیوں کے اندر، شادی بیاہ کے معاملات کے اندر، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک شادی میں، ایک لڑکی کی شادی میں جب لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، 50 لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، حتیٰ کہ کروڑوں روپے ایک شادی کا بجٹ جب آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ جو لڑکی جہیز میں اتنا سامان لے کر کے جائے گی اس لڑکی کا کیا کوئی حق بنتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا حق بنتا ہے؟ اگر اس کے باپ کی پراپرٹی کل ہی 10 لاکھ روپے کی ہے اور اس نے معاشرے اور رشتہ داروں کے دباؤ میں آ کر شادی 20 لاکھ روپے کی کر دی، تو یہ 10 لاکھ روپے جو وہ لے کر گئی ہے، اس نے اپنے پیچھے اپنے بھائی کے اوپر، اس نے اپنے پیچھے اپنی چھوٹی بہن کے اوپر، اس نے اگر اس کی بہن کا نکاح 10 سال پہلے ہوا تھا اس کے اوپر، کیونکہ ہر زمانے کے اعتبار سے شادیوں کی جو رسومات ہیں وہ بدل رہی ہیں۔ آج سے 20 سال پہلے جس لڑکی کا نکاح ہوا ہوگا، آپ اگر دیکھیں گے تو اس کی شادی بہت مختصر اور چند ہزار روپے میں ہو گئی ہوگی، اور اسی کی بہن جو اس سے 20 سال چھوٹی ہے، اس کی بہن کا نکاح اگر آپ دیکھیں گے تو لاکھوں میں ہوا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہو زمانہ بدل گیا ہے، اور کرنسی بھی اس زمانے میں بہت ساری چیزیں آ جایا کرتی تھی، لیکن یاد رکھیں کہ جس کا نکاح 20 سال پہلے ہوا تھا اور جس کا نکاح 20 سال کے بعد ہو رہا ہے، دونوں یہ کسی ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ جتنا حق اس کا تھا اتنا حق اس بیٹی کا بھی ہے جو 20 سال کے بعد بیاہی جا رہی ہے۔ معاشرے کے اندر کچھ شادیوں کے اندر، واللہ ابھی اتفاقاً میں نے تو خیر جودھ پور میں شادیاں اٹینڈ کرنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ ہر شادی کا حال ایک دوسرے سے بڑھ کر بدترین، اور ایسے رسومات جو ڈراموں کی شکل میں پاکستان کے اندر دیکھ کر کے اور وہاں کی رسومات کو لے کر کے آج ہندوستانی معاشرے کے اندر وہ چیزیں اپلائی کی جا رہی ہیں۔ یہ مسلمہ ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ میراث کے حقوق کو غصب کر جانے کے پیچھے سب سے بڑا سبب جو ہے موجودہ دور کی شادیاں ہیں۔ اگر آپ غور کریں اس چیز کے اوپر، آپ دیکھو شادیوں کے اندر، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نئی چیز معلوم ہوئی مجھے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رسومات کے اندر خاص طور سے مہندی کی جو رسم ہے، اس کے اندر تمام لوگ جو ہے، تمام عورتیں گھر کی ہرے کلر کے کپڑے پہنتی ہیں، پیلے کپڑے، مہندی میں ہلدی، ہاں ہلدی کی رسم الگ، مہندی کی، پاکستان میں مہندی کی بھی چلتی ہے، مہندی کی جب رسم ہوتی ہے وہاں پہ ہلدی وہ ہرے کلر کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، پھر جب ہلدی کی رسم آتی ہے تو اورنج اور بھگوا کلر
پہنا جاتا ہے. اس کے بعد میں جب ویڈنگ سیریمنی کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر تمام لوگ جس طریقے سے چرچ کے اندر اور گرجا گھروں کے اندر یہود و نصارہ کی شادیوں کا جو ماحول ہوتا ہے اس طرز کے اوپر شادیوں کے اندر سفید کپڑے پہنے جاتے ہیں. بلا شبہ سفید کپڑا سنت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ابھی ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے، گرانڈ انٹری، جس میں دلہا اور دلہن جب داخل ہوتے ہیں تو فائر ٹکس ان کے سامنے کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر جو پوز لیا جاتا ہے اسٹوڈیو والے ایک پوز کا 10,000 روپے وصولتے ہیں اور دلہے کی ڈیمانڈ پر 5 فوٹو مطلب 50,000 اور 10 فوٹو کا مطلب 1,00,000 روپیہ جو اپنے فوٹو کے اوپر دے گا. جس کی شادی کے اندر، جس لڑکی کی شادی میں اس طرح کی فضول خرچی کی جائے گی، کیا وہ عورتیں، وہ لڑکیاں میراث سے محروم نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، سب سے بڑے، ہمارا معاشرہ اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. اور یاد رکھیں مسلمانوں، میراث کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. میراث کا معاملہ حقوق العباد میں سب سے زیادہ خطیر معاملہ ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو جو بھی حقوق دے دے اور لڑکی چاہے کتنے بھی بڑے اور مالدار خاندان کے اندر بیاہ دی جائے اور لڑکی اگر خود اپنی زبان سے یہ کہتے کہ مجھے اپنے باپ کی پراپرٹی میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے، تو اللہ کی قسم اس کی یہ بات شریعت کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہوگی. میراث جبری حق ہے. جبری حق کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کس کو بولتے ہیں؟ جبری حق ہر حال میں آپ کو لینا ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی اس کو مکان چھوڑ کر یا دکان چھوڑ کر یا وہ بے روزگار ہو جائے، جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہو، اسے اپنے باپ کی میراث میں سے وہ حصہ یا تو بیچ کر ادا کرے اور یا پھر کسی بھی طریقے سے ہر حال میں اسے یہ چیز ادا کرنی ہے. اگر اس نے کوئی بیٹی اگر یہ کہتی ہے کہ میرے سسرال میں یا میرے پاس مال اور دولت بہت ہے اور اس کے باپ نے مرتے وقت صرف 10 روپے چھوڑے ہوں، صرف 10 روپے، اور اس کا حق 3 روپے بنتا ہے، اس عورت کے اوپر یہ چیز واجب ہے کہ وہ اپنے بھائی سے اپنے باپ کے انتقال کے بعد شرعی وصیت کے اعتبار سے 3 روپے وصولے گی. یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ لینے کے بعد اور وہ پھر اس کا صدقہ کر دے یا اپنے بھائی کو بعد میں تحفے میں دے دے، لیکن وصیت اور میراث کے نام پر اسے قبول کرنا ہے، کیونکہ میراث جبری حق ہے، معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا. یوصیکم اللہ، اور اللہ رب العالمین کسی چیز کی وصیت کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز فرض ہے. اور یہ وہ مال جس مال کے پیچھے ہم اور آپ پاگل ہوئے پھرتے ہیں، جس مال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس مال کے لیے، جس مال کے پیچھے ہم اور آپ بھاگتے ہیں، جس مال کے لیے انسان دیوانہ وار کسی کا بھی قتل اور مرڈر، حقیقتاً یہ مال وہ گھر، جس گھر کے اندر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس بات کا ذکر کیا کہ اگر کوئی کسی کی زمین کا ایک بارش حصہ اگر غصب کرتا ہے، قیامت کے دن 7 حصوں کا قرض اسے چکانا ہے. اور وہ گھر جو اس کے باپ کی میراث ہے، وہ دکان جو اس کے باپ کی اپنی میراث ہے، جہاں پر 100 فٹ 50 فٹ کی پوری زمین یہ بھائی اپنے بہن کے حق کو غصب کر لے رہا ہے.
یہ باپ اپنی بیٹی کو محروم کر دے رہا ہے اور پوری کی پوری جائیداد اپنے بیٹے کے نام لکھ دے رہا ہے، یا اپنے بیٹے کو محروم کر رہا ہے، ایک کو محروم کر رہا ہے اور دوسرے کو پورا حق ادا کر رہا ہے اور حق سے زیادہ دے رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ مال اس کے لیے وبال جان ہے۔ مسلمانوں میراث کا معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ وقت کافی تمہید میں گزر گیا، باتیں اتنی ساری تھی، میں کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ نقوش مال کی محبت کے تعلق سے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ العصر فسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم لوگوں نے عصر کی نماز ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ثم قام مسرعا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے نکلے، کہتے ہیں اس کے بعد میں فتح رقاب الناس، اور اتنی تیزی سے نکلے آپ کہ آپ لوگوں کی گردنیں فراہم کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں رقاب الناس الى بعض حجر نسائه، اور آپ گئے ازواج مطہرات کے حجرے کی طرف۔ اس کے بعد کہتے ہیں ففزع الناس من سرعته، لوگوں کے اندر کھلبلی مچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی میں آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی کام بڑی تیزی سے کیا ہو، لوگوں کی گردنیں فراہم گئے ہو آپ۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا تعجب ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں فخرج علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور اس کے بعد میں واپس آئے، کہتے ہیں فرآ انہم قد عجبوا من سرعته، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تیزی کے اوپر انہیں بڑا تعجب ہوا، کہتے ہیں فقال ذکرت شیء من تبر عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بتقسیمہ، کہتے ہیں مجھے نماز کی حالت میں میرے گھر کے اندر سونے کی ایک ڈلی رکھی تھی اور وہ کسی اور کا حق تھا، مجھے یاد آ گیا، اس لیے میں تیزی سے توڑ کر گیا تاکہ اس کو تقسیم کر سکوں۔ ایک ڈلی، اور یہاں پوری کی پوری جائیداد، لاکھوں کی پراپرٹی، ایک بھائی اور ایک باپ ہڑپ کر کے بیٹھا ہے اور پورے کے پورے بسکٹ تیار ہے تجوری کے اندر۔ مسلمانوں، یہ میراث، یہ جو چیزیں ہم اور آپ اپنی بہنوں کے کھا رہے ہیں، یہ مال قیامت کے دن وبال جان ہوگا، اور یہ قابل بازی اور قابل بخشی جرم نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے، ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے اور حقوق العباد ہے، لہذا اس معاملے کے اوپر اور اس معاملے کی سنگینی اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت خاص طور سے اپنی موت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف میں ہیں، درد اور علم میں ہیں، بخار کی حالت ہے، چہرے کا جو معاملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اترا ہوا ہے، غم کی عالم میں ہے، نڈھال ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، بیان کرتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہے قال دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، وہ مصاحب الوجہ، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا غمزدہ تھا، بڑی تکلیف میں آپ نظر آ رہے تھے، کہتے ہیں فحسبت ان ذلك من وجه، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت کی جو آپ کو بیماری شروع ہوئی تھی بخار کی، یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے شروع ہوئی تھی جب آپ نکلے تھے احد کی طرف۔ کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ شاید سر میں درد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریشانی ہے، آپ کا چہرہ اترا ہوا، آپ کا چہرہ غمزدہ ہے۔ کہتی ہے یا نبی اللہ ما لک سائد الوجہ، کہتے میں نے کہا اللہ کے نبی کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ غمزدہ ہے، تکلیف ہے، آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہے؟ فقال من اجل الدنانیر السبعۃ التي اتتنا بالامس، کہا کہ اے ام سلمہ
یہ میرے چہرے کے اوپر جو غم دیکھ رہی ہو، یہ جو تکلیف تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ ان 7 دینار کی وجہ سے ہے جو کل میرے گھر میں داخل ہو گئے۔ موت کا وقت قریب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کے درد سے پریشان ہیں، نڈھال ہے، لیکن چہرے پر آپ کے جو غم اور تکلیف ہے وہ بیماری کی نہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ ان دیناروں کی وجہ سے بعض روایات کے اندر 9 کا ذکر آتا ہے کہ ان 7 یا 9 دیناروں کی وجہ سے الذی اطبنا بالامس، جو کل ہمارے گھر کے اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلم نقسمها امسینا، ہم نے اس کو تقسیم نہیں کیا اب تک، اور رات گزر گئی، وہی فی خصر الفراش، اور وہ اب تک ہمارے بستر کے آغوش میں ہے، بستر کے کونے میں رکھے ہوئے ہیں۔ کتنی تجوریاں ہمارے کونوں کے اندر پڑی ہیں، میراث کو غصب کر کے بیٹھے ہیں۔ کہیں پر باپ کی حیثیت نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو میراث دے سکے، اس کے باوجود جہیز کے نام پر وہ کہیں پر سود دے رہا ہے، کہیں پر وہ لوگوں سے قرضہ لے رہا ہے۔ اور ایک یہاں معاملہ ہے کہ خاندان کروڑپتی ہے، باپ کروڑپتی ہے، بھائی کروڑپتی ہے، لیکن بہن کی جب شادی ہوئی کسی غریب سے ہو گئی اور وہ اب دل مر رہی ہے، وہ اپنے ایک ایک لمحے کو بدسکونی سے گزار رہی ہے۔ یہ بہن اپنے باپ کی عزت لیے، اپنے بھائی کی عزت لیے، اپنے شوہر کی عزت لیے، اپنے سسرال اور اپنے میکے کی عزت لیے ہوئے خاموشی کی زندگی گزارتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ مظلوم عورت جب اس نے اگر اپنی زبان کھولی تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ظلم سے بچے، واتقی دعوت المظلوم، سورہ کہف پڑھتے ہو قرآن مجید کے اندر۔ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو پوری کروں گا۔ سورۃ الکہف کے اندر ایک آیت سے اکثر خصوصاً اہل حدیثوں کا الحمدللہ، اور جو کوئی سنت پہ عمل کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اس آیت کریمہ سے گزر ہوتا ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَالسَّاعَةُ مُرْتَفَقًا۔ اس آیت کو بار بار پڑھنا کہ یہ غریب بہن جو تکلیف اور قسم پرسی کے عالم میں بغیر میراث کو لیے جس حال میں اس کو گھر سے نکال دیا گیا ہے، آپ نے ظلم کیا اور ظالموں کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرمایا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، جس کی دیواریں ان ظالموں کو گھیریں گی، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور یہ جب جہنم کے اندر ہوں گے ظالم لوگ، اللہم لا تجعلنا من الظالمین، آمین کہو، اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ بنا۔ چلائیں گے پیاس پیاس کے لیے، اس آگ کی شدت اور اس کی لپٹوں کی وجہ سے تڑپیں گے بھوک اور تاروں میں ایک لمبی مدت گزر جائے گی، پیاس پیاس چلاتے ہوئے، کوئی سنائی کوئی کچھ نہیں۔ تاروں کا جہنم سے کہیں گے تاروں کا جہنم میں تو ڈال دیا، رب سے کہو پانی تو پلا دے، اللہ العالمین کہے گا ان کو پلاؤ پانی، کالمہل یغلی فی البطون۔ مفسرین لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر کہ ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب جہنمی اس کو اپنے منہ کے قریب لائے گا، یشوی الوجوہ، اس لفظ کے اوپر غور کرو مسلمانوں، چہروں کو بھون ڈالے گا۔ اتنی شدت کے باوجود جہنمی اسے پینے کی کوشش کرے گا اور ایک گھونٹ بھی نہیں بھر پائے گا، تپش سے جسم کی جتنی عضلیاں ہیں ساری باہر آ جائیں گی۔ ظالموں کا حال ہوگا ہی۔ میراث کھانے والے سب سے بڑے ظلام ہیں، سب سے بڑے خون ہیں، سب سے بڑے خائن ہیں یہ لوگ۔ لہذا اس اللہ رب العالمین کے گھر سے یہ عہد کر کے اٹھے
کہ ہم نے اپنی بہن کو چاہے لاکھوں کا جہیز دے دیا ہو، اپنی آن بان شان خاندان جس کے لیے بھی دیا ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حتی المقدور ہماری جو بھی جائیداد ہوگی اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. اگر کسی نے وصیت میں غلطی بھی کر دی اور وہ ظلم کر کے چلا گیا اور اس کے اولاد نے شریعت کسی عالم دین سے مشورہ لے کر کے اپنے باپ کو قبر کے عذاب سے اگر بچانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ کسی عالم سے مشورہ لے کر شریعت کے مطابق تقسیم کر دے. انشاءاللہ تعالی اس کا باپ بھی بری اور وہ بھی بری. میراث جبری حق ہے، یہ معاف نہیں ہو سکتا، یہ ہر حال میں لینا ہی ہے اور ہر حال میں دینا ہی ہے. مان یا نہ مان، اللہ رب العالمین کا فرمان اپنی جگہ اٹل ہے اور اس کی حفاظت بھی، اس کا ذمہ بھی اللہ رب العالمین نے لیا ہے. جس نے مان لیا دنیا کے اندر آخرت میں ہے، جس نے نہیں مانا وہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ دیکھے گا. اللہم لا تجعلنا منہم. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں میراث کے حقوق کو خصوصی طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ ہمارے اوپر حقوق العباد ہے، اللہم علینا حقوق کثیرہ فتحمل عنا. رب العالمین ہمارے اوپر بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، رب العالمین تو ہماری طرف سے ان تمام حقوق کے لیے کافی ہو جا. رب العالمین تو اپنے خصوصی صدقات میں سے ہمیں ادا کر اور ہم تیرے محتاج ہیں. رب العالمین ہمیں حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.